بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، دنیا دارالمصیبت ہے، مصیبت کا گھر ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف میں ہم ہیں، سب سے زیادہ مصیبت میرے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ آئیے ہم اس حقیقت پر حدیث کی روشنی پہ پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک روایت ہے، حضرت مصعب ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سعد ابن وقاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ای الناس اشد بلاء، انسانوں میں شدید آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء ثم الامثل فالامثل، دنیا میں انسانوں میں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد مرتبے میں جو ان کے بعد ہوں، اس کے بعد مرتبے میں جو ان کے بعد ہو، دو نبیوں کے بعد دو مرتبے کا ذکر کیا۔ فرمایا ان کی آزمائش جو ہوتی ہے، ان کے اوپر جو مصیبتیں ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے لوگوں کے مقابلے، عام لوگوں کے مقابلے میں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول، فَيُبْتَلَى الرُّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، لوگوں کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ دین کی مضبوطی کے اعتبار سے، یعنی جو شخص دین میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہوتی ہے۔ فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اگر دین اس کے پاس مضبوط ہے، دینی اعتبار سے وہ مضبوط ہے، اشتد بلاؤہ، تو اس کے اوپر آزمائشیں بھی سخت اور مصیبتیں بھی سخت آتی ہیں۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر دین کے معاملے میں نرم ہے، کمزور ہے، ابتُلِیَ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، تو اپنے دین کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہے۔ یہ مصیبتیں تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہے انبیاء پر، اس کے حیثیت کے مطابق، اس کے بعد صدیقین، شہداء وغیرہ وغیرہ، جو ایمان اور مرتبے میں جتنا اونچا ہو دین کے اعتبار سے، اس کہ آزمائشیں اتنی شدید آتی ہے، اور اس میں تسلسل رہتا، ختم نہیں ہوتا۔ یہ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ، پھر مصیبت بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةً۔ غور کیجیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت، آزمائش یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ضعیف البنیان ہونے کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں ان مصیبتوں کی وجہ سے، جب مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مصیبت تسلسل کے ساتھ باقی رہتا، حتیٰ یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیئۃ، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش کے آزما کر اس کو اس حال میں چھوڑتا ہے کہ اس آزمائش، مصیبت، بلاؤں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو دھوتا رہتا اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ لم یبقى علیہ خطیئۃ، اس کے اوپر کوئی خطا، کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہتا، اس حال میں وہ بندہ ہو جاتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عام انبیاء کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اب آئیے خود محبوب کبریا، وجہ کون و مکان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اوپر کیسی مصیبتیں آئی اور کتنی مصیبتیں آئی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے۔ حضرت انس کی ایک روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، میں ایسے خوف میں مبتلا کیا گیا ہوں اللہ کے تعلق سے، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے لیے، کہ وما یخاف احد، ویسا خوف اور ویسی خشیت، ویسا کسی کے اوپر بھی خوف نازل نہیں ہوا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُوذَى أَحَدٌ،
اور مجھے اتنا ستایا گیا، مجھے اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی مجھے، اور اللہ کے راستے مجھے اتنی اذیتیں دی گئی کہ ویسی اذیتیں اور اتنی اذیت اور کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ اللہ کے راستے میں اتنی اذیتیں مجھے دی گئی۔ اب ان اذیتوں کو اگر ذکر کریں تاریخ میں جو درج ہیں تو ایک لمبی فہرست ہو جائے گی۔ آئیے میں صرف مختصر طور پر آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہنے والے، مکہ میں پیدا ہوئے، لوگوں کے درمیان اپنی زندگی گزاری، سارے رشتہ دار مکہ میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ اعلان کیا؟ یہی نا، بندوں کی بندگی چھوڑو، اپنے جیسے انسانوں کی بندگی چھوڑو یا بتوں کی پرستی چھوڑو، اور ایک اللہ جو تمہارا خالق اور مالک ہے اسی کی بندگی اختیار کرو، اور وہی اس لائق ہے اس کی بندگی کیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اعلان کیا تھا نا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا استقبال اور کیا جواب دیا ہے اس تعلق سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ستائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں بوجھ ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلتے تھے تو آپ کے راستے پر کانٹے ڈالے گئے، اوپر سے کوڑے ڈالے گئے۔ یہ تو مکہ میں ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے خاندان کے ساتھ آپ کا بائیکاٹ کیا ہے۔ شیب ابی طالب میں فاقے در فاقے ہونے لگے اور فاقے کی انتہا ہو گئی۔ تاریخی انسانیت میں ایسے فاقے سے کبھی دو چار نہیں ہوا لوگ۔ کیا جرم تھا؟ دیکھیے کیسی تکلیفیں اور کیسی آزمائشی آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی پر بس نہیں، طائف کو جو گئے، طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کی بارش کی گئی، لہو لہان ہو گئے، آپ کی جوتی خون سے بھر گئی۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش، کیسی آزمائش ہے؟ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ اپنے وسعت کے باوجود تنگ کر دی گئی، لوگوں نے تنگ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، اور جب ہجرت کیے لوگوں نے پیچھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر لوگوں نے انعام رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے، صحابہ جمع ہوئے تو وہاں بھی لوگوں نے چین سکون کی سے آپ کو سانس لینے کا موقع نہیں دیا۔ صحابہ شہید ہوئے، اور خود جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی اذیتیں پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید کر دیے گئے۔ یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک مومن کو، ہمیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یاد کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے مقابلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے مقابلے میں ہماری آزمائش جب ہم غور کریں گے تو ہمیں ایسے لگے گا کہ ہم بہت عافیت میں، بہت آرام میں، کتنا بھی دشمنان اسلام ہمیں ستائے، کتنا بھی اذیت پہنچائے، کتنا بھی تکلیف دے، لیکن اس وقت یاد کیجیے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تکلیف اٹھا چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، اس حدیث کا آگے کا جو حصہ ہے آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، 30 دن 30 رات میرے اوپر ایسے آئے ہیں کہ وَمَا لِيَ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ، کوئی ہمارے اور بلال کے لیے کوئی کھانا ایسا نہیں تھا جس کھانے کو یَأْکُلُ ذُو قَبَضٍ، کوئی بھی ذی روح کھا سکے۔ آپ اندازہ لگائیے 30 دن 30 رات، الا شیء یواریہ ابۃ بلال، ایک معمولی کوئی چیز تھی جس کا ذکر نہیں ہے حدیث میں، اس کو بلال کا بغل کا حصہ میں چھپا لیتے تھے بلال۔ بتائیے کیا چیز ہوگی، کیسی ہوگی؟ فرما سب سے پہلے تو یہی بات کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ چیز کی حیثیت یہ تھی کہ یاکل ذو قبض، کوئی سینہ رکھنے والا چبانے کی ایسی نہیں تھی، ایسی چیز کہ کوئی سینہ رکھنے والا اسے کھا سکے۔ یہ 30 دن اور 30 رات کا فاقے کا معاملہ آپ نے غور کیا؟ یہ ساری چیزیں اگر ہم یاد کریں تو ہماری جان اگر اللہ کے نام کی وجہ سے چلا جائے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر ہماری جان کوئی لے لیتا ہے، اور ہم اس تصور کو لاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مصیبتیں نازل ہوئی، تو اپنی مصیبت بھول جاتے ہیں۔ اور ہم نے تو عشق نبی کا دعویٰ کیا ہے، ہم نے تو اللہ سے عشق کا دعویٰ کیا ہے، نبی سے عشق کا دعویٰ کیا ہے۔ عشق کے راہ میں اگر مصیبت آئے تو یہ عیب تھوڑی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بہترین انداز میں اس کو سمجھایا۔ سعدی
اپنے آپ کو خطاب کر کے شیخ سعدی کہتے ہیں سعدی اگر عاشقی کنی و ملامت کشی، اگر تو عشق کرتا ہے محمد سے، اللہ سے اگر عشق کرتا ہے اور ملامت اٹھاتا ہے، عیب نہ باشد کہ درد و داغ خوشست، اس راستے میں عشق کے راستے میں جو درد اور داغ لگے یہ تو خوشست بہت ہی اچھی چیز ہے۔ یہ تو ایک گنا لذت کی چیز ہوتی ہے کہ جب محبوب کو اپنے حبیب کے راستے میں اذیت پہنچے تو ایک گنا اس سے محبوب کو محبت کرنے والوں کو ایک گنا اس سے لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن بس شرط یہ ہے کہ عشق واقعتاً عشق ہو۔ اور جگر مراد آبادی تو 2 قدم اور آگے بڑھ کر کے پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آسا، اللہ سے عشق، اللہ کے رسول سے عشق، یہ عشق نہیں آسا، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ جب یہ سب ہم غور کریں گے تو یقیناً ہم کو اپنی مصیبت کچھ بھی مصیبت سمجھ نظر نہیں آئے گی، ہماری تکلیفیں بالکل ہوا منصورہ ہو جائے گی، ہم جو آزمائشیں ہیں ہمارے اوپر، ہم اس کو بخوشی اس کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جب غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑنے کے لیے، گناہوں کو دور کرنے کے لیے مومن بندے پر کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کتنا بہترین انداز سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تسلی دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تندی باد مخالف، یہ آزمائش، یہ مصیبتیں جو دوسرے کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے آتی ہے، یہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، اے مسلمانوں، تمہارے عقاب سے تشبیہ دے کر، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ اور تمہیں اللہ سے قرب، زیادہ سے زیادہ قرب اس مصیبت کی وجہ سے نصیب ہو جاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ سے زیادہ تمہارے طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ تو چلتی ہے یہ ہوا تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بس یہ ہے کہ ہم ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں مستحضر رہیں، جب نبیوں کی آزمائش، انبیاء کی آزمائش، خود ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتیں اگر ہمیں مستحضر ہو جائے اس وقت تو اپنی مصیبتیں مصیبت ہی نہیں نظر آئے گی۔ یہ ہے اصل میں اللہ سے توفیق مانگنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کو مستحضر رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر یہ بات آپ کو پسند آئے اور آپ یہ سمجھیں کہ دوسرے تک پہنچے تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اس بات کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔